نفس کیسے کمزور ہوتا ہے، تو یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، کسی ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کمزوری کیسے ہوگی۔ ہماری بدنی امراض کے لیے یا صحت کے لیے ہم جو بدن کے ماہرین ہیں، طبی ماہرین ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اب روحانی ماہرین سے پوچھیں کہ یہ نفس بڑا تگڑا ہے، اس کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جس شخص کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور کہتے ہیں میری اندر کی بیماریوں کا علاج جس شخص نے کیا ہے، وہ مولا جلال الدین رومی ہے۔ تو جلال الدین رومی ایک معالج کا پتہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی نظر میں کون سا اچھا ڈاکٹر ہے جو ہمارے اس مرض کے لیے ہو، کہ ڈاکٹر آگے جس ڈاکٹر کا پتہ بتائے گا پھر وہ باکمال ہی ہوگا نا۔ تو عام آدمی تو ہو سکتا ہے کسی عطائی کا پتہ بتا دے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں جگہ سے دم کروایا، مجھے اس سے دم آ گیا، تو ہم دم کروانے بھاگ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں ان چکروں کے اندر اور بیماری کے منہ میں۔ وقتی طور پہ تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جب انہیں کوئی دم شم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہ میں ٹھیک ہوں، لیکن بیماری اندر پھیلتی رہتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں پراپر، اور پھر بیماری اتنی پھیل جاتی ہے پھر علاج نہیں ہوتا۔ تو جب وہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملتا ہے ان کے نفسیات کی وجہ سے، تو وہ شور کرنے لگ جاتے ہیں میں بڑا بہتر ہو گیا ہوں، اور عورتیں کہتی نہیں پہنا میں تو ٹھیک ہی ہو گئی۔ تو وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور باقی لوگ بھی اس طرح چل پڑتے ہیں، تو یہ ایک عجیب رنگ اور عجیب ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی بھی بیماری کے حوالے سے ماہر سے پوچھا جائے تو وہ صحیح مشورہ دے گا۔ عام آدمی اپنے انداز سے بات کرتے ہیں، تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جناب اس شعبے کا ڈاکٹر کیا، تو وہ صحیح ڈاکٹر بتائے گا۔ اب ماہر سے پوچھا گیا، ماہر بھی کون ہے؟ جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا، اور اقبال نے جس کو اپنا مرشد مانا وہ مرشد ہی ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اقبال فرماتے ہیں ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں علامہ رومی کا، اور رومی آگے ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں۔ ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خم یک کوچام۔ شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں حضرت رومی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عشق کے ساتوں شہر گھوم چکا ہے، اور حضرت رومی کہتے ہیں کہ میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین کس مرتبے کے شخص ہیں؟ تو ان سے پوچھئے کہ آپ ماہر ہیں، اقبال کا مرشد بھی آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے، تو آپ بتائیے یہ نفس کا علاج کیا ہو؟ تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اس نفس کا علاج کیسے کرنا ہے، چونکہ یہ نفس کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر دا ہو، یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے کہ اس کا علاج کریں۔ تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں نفس نتواں کش اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر تیرے پاس 3 اسلحے موجود ہیں تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں ذرا سن لیجئے، اور اس نیت سے سنیے کہ ہم اس ماہ صیام میں اس پر عمل کریں گے اور اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ یہ تقریر محض تقریر نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ کے ہر سال کوئی بات سنا جوں اور آپ ہر سال سن لیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ یہ ایک ماہر روحانیات کے ماہر نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنے نفس کا علاج کیسے کریں۔ تو کہتے ہیں نفس نہیں مرتا مگر 3 اسلحے ہوں تو ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ پہلا اسلحہ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر۔ دوسری بات شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ اور تیسری بات نیزائے تنہائی اور ترک ہجوم، اور ایک تنہائی کا نیزہ۔ کہتے ہیں 3 اسلحے اگر تمہارے پاس ہیں تو یہ نفس قابو میں آ جائے گا۔ اس کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر۔ آپ جب خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے، جھوٹ کم ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بہتان تراشی نہیں ہوگی، دیگر اعمال جو زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں، اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی، اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے۔ 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہے۔
اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی۔ من صمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے۔ دوسری بات، شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے۔ نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، بالخصوص نوجوانوں کے نام۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے۔ کیوں کہ نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے، تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی، تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزے اس کے لیے قاطع شہوات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں، وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزوں کی کثرت گناہ سے، شہوات سے، برائی سے، گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا۔ تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے۔ تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے۔ العافیۃ فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں، اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی، جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان نہیں رہتا، اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے، ضرور ملاقات کیجیے، لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے، کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی، سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے، وہاں سے عزلت بہتر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب ماہ صیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے،
صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں، تردد میں لگ گیا، دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں، اتنا غلیظ خیال بعض اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا، اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو، ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے۔ تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے نا۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب اس طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ نعت رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو۔ جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ
وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ سے لوامہ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی، اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، حکم دینے والے کو عامر کہتے ہیں، اور اسی سے مبالغہ کا صیغہ امارہ ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ تو جو نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ دین کی برکت سے جب نفس کی اصلاح کرتا ہے تو نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو ملامت کرتا ہے، برائی پر بندے کو روکتا ہے۔ اندر ایک جنگ چلتی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے، نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے، گناہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو یہ اندر جو کھینچا تانی ہے، ملامت اور گناہ، پھر توبہ بھی ہوتی ہے، پھر گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفس لوامہ جو گناہ سے بندے کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس نفس لوامہ کی قسم کی ہے کہ مجھے قسم ہے انسان کے نفس لوامہ کی، جو اس کو برائی سے روکتا رہتا ہے اور خیر کی طرف اس کو بلاتا رہتا ہے۔ تو قیامت کی قسم کی اور نفس لوامہ کی قسم کی۔ اور جب نفس مزید ترقی کرتا ہے اور پھر اندر نیکی کی قوتیں پنپتی ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان نیکی ہی کے ماحول میں جینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر نفس کو اطمینان ملتا ہے۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور جب نفس مطمئنہ بن جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا کہ میرے لیے گناہوں کو چھوڑنے والے آجا، تیرا رب تیرا منتظر ہے۔ سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آجا، تیرا رب تیرے پہ راضی اور تو رب پہ راضی، میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے۔ تو نفس لوامہ بھی غنیمت ہے، جو گناہ پہ ملامت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی۔ قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی بھی قائم نہ ہو؟ تو بے لاگ احتساب کا وہ کبھی بھی رواج نہیں پڑنے دیں گے۔ جو لوگ آخرت کے تصور کو جھٹلاتے ہیں، ان ساری قوموں کو دیکھ لے جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، وہ قومیں ہیں جو برائی میں لت پت تھیں
اور گناہوں بھری زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب ایسی قومیں کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آخرت بھی ہو جس کا خوف انہیں گناہوں کی اور بدیوں کی زندگی سے نکالے، چونکہ وہ اس زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو آخرت کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے۔ قریش مکہ نے بھی آخرت کا ڈٹ کے انکار کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، چونکہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام تر مکاریاں، دجل و فریب، تلبیسات، لوٹ مار، ظلم و جبر جو کمزوروں پر وہ روا رکھے ہوئے تھے، اس کا جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا ڈٹ کے انکار کیا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا اثبات کیا گیا ہے اور معاد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ القیامہ یہ بھی سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کی۔